دیکھیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے یہ توشہ خانہ کیس کو سٹڈی کیا اور پھر اس کا فیصلہ سنایا، اور فیصلے کے اندر انہوں نے عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز کا جو ہے وہ مرجم ٹھہرایا اور گلٹی قرار دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ مس ڈیکلیریشن بھی کی، اور جس طریقے سے ان کو اپنی انکم کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا ان کو نہیں، اس کو اس طریقے سے نہیں کیا۔ تو اس بنیاد کے اوپر جب ایک آدمی جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز میں گلٹی پایا جائے، اور جس طرح کی وہ ججمنٹ آئی تھی پوری قوم نے دیکھی، تو اس کے لحاظ سے جو ہے ان کی آبویسلی نوٹیفیکیشن جو سیٹوں پہ وہ جیتے ہیں وہ اور ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، تو وہ پھر ان کی رک جانی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا وہ فیصلہ ہے اسی طرح کی جو ہے وہ آگے نوٹیفیکیشنز بھی جو ہیں ان کی رک جائیں گی۔ اچھا رانا صاحب، اب پی ٹی آئی دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ جو کچھ وزیر آباد تک پہنچتے پہنچتے ہوا، جانی نقصان بھی آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان پھر سے ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت کے پاس اس معاملے میں انٹروین کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی تک جو آپ نے دیکھا پچھلے 2 دن میں جو تماشا لگا ہوا تھا پورے پنجاب کے اندر، یعنی کہ پولیس جو ہے وہ معاونت کر رہی تھی سڑکوں کو بلاک کرنے میں، 10 15 لوگ جو ہے ایک جنکشن کو بلاک کر لیتے تھے، آگ لگا لیتے تھے، چند درجن لوگوں نے موٹر وے بلاک کر دی اور شہریوں کو سخت تکلیف دی، جو دہاڑی باز ہیں ان کی دہاڑیاں چلے گئیں۔ تو ابھی انہوں نے یہ جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد اور کے داخلی جو رستے ہیں اس حد تک جو ہے وہ محدود کر دیا ہے۔ تو دیکھیں اچھا رانا صاحب، اس پر جو ہے وزیر داخلہ صاحب نے صوبوں کو یہ بھی کہا تھا کہ راستوں کو فوری طور پر کلیئر کروایا جائے، جو سڑکیں بند ہیں ان کو کھلوایا جائے، تو اس پر کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہوئی سر؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت معاونت کر رہی ہے نا۔ ایک حکومت کا کام ہے کہ وہ شہریوں کے رائٹس کا تحفظ کرے، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جس طرح اگر کسی نے ہسپتال جانا ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو، کسی نے اگر نوکری کرنے جانا ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو، اور چند لوگ یا تو ہونا کہ ہزاروں لوگ نکلے ہوں، کوئی احتجاج ہو رہا ہو، یعنی کہ نہ کوئی احتجاج کی پرمیشن لی جاتی ہے، 5 10 لوگ 20 لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کو بلاک کر دیتے ہیں، وہاں آگ لگا دیتے ہیں۔ اگر پنجاب حکومت معاونت کر رہی ہے اور یہ سارے حالات بن رہے ہیں تو وفاقی حکومت اتنا بے بس کیوں ہے؟ آپ اس سارے معاملے کو عدالت میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ عوامی مسائل کا حوالہ دے کر آپ اس معاملے کو عدالت لے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو کل وارننگ دی، جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے جو 2 خطوط لکھے دونوں حکومتوں کو، وہ وارننگ لیٹرز تھے، اور بالکل اب اس کے شاید اسی کے اثر میں انہوں نے پنجاب بھر سے جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب وہ یہ جو اسلام آباد کے داخلی حدود ہیں اس تک محدود کر دیا ہے۔ اگر یہ اسی طرح کنٹینیو رہا تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت جو ہے وہ اقدامات لے گی۔ کورٹ ایک ذریعہ ہے، ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ ان کے جو چیف سیکرٹریز ہیں، جو پولیس کے ہیڈز ہیں، ان کو بلایا جائے۔ پھر دوسرے دیکھیں لا اینڈ آرڈر تو صوبوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی فورسز نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ جا کے پنجاب صوبوں کے اندر وہ کھلوائیں۔ اگر اس کی ضرورت پڑی، لا اینڈ آرڈر اس حد تک خراب ہوا، تو جس طرح ایک آئینی طریقہ ہے گورنر راج کا، اس کے اوپر پھر سوچ بچار کی جا سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں آپ کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں جن لوگوں کی جان گئی اس پر وفاقی حکومت صرف بیانات دے گی، تنقید کرے گی، یا پھر سرکار اس میں مدعی بن کر لانگ مارچ کرنے والوں کے خلاف کوئی کیس کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ان کو 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا، ہر اس جو دیکھیں جان جو ہے وہ تو اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ان خاندان والوں کے ایک طریقے سے ان کے ساتھ افسوس بھی کیا۔ ہمارے جو ممبر اسمبلی ہیں وہ بھی گئے ان کے گھروں میں، اور پھر یہ اناؤنس بھی کیا 5 ملین کا، جبکہ یہ کوئی کہہ لیں کہ جو نقصان ان کا ہوا ہے اس کو وہ تو کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا۔ تو ہم نے پوری کوشش کی کہ جس حد تک ہم ایک کہہ لیں کہ ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ہم کھڑے ہو سکتے تھے، ہم ہوئے، لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پھر پولیس کی طرف ہے۔ پولیس کا کام ہے
کہ وہ وہاں FIR کٹوائیں، اور اگر کنٹینر سے ٹکرا کے کوئی خاتون جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے تو اس کنٹینر کو جو ہے وہ سڑک سے اتار کے اس کو تحریر میں لینا، یہ سارا پنجاب کا کام ہے۔ دیکھیں ہم تو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، جہاں ہمیں محسوس ہوا کہ رانا اب صاحب ایک وقت پانی چونکہ جو کم ہے ہے، مجھے اس پر بھی آپ جواب دیں کہ جو گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں اور یہ حتمی آپشن آپ لوگوں کے پاس بچتا ہے، تو کتنا ٹائم لگے گا حکومت کو یہ فیصلہ لینے میں، اس آپشن کو استعمال کرنے میں، گورنر راج لگانے میں؟ دیکھیں جب یہ حکومت نے فیصلہ کیا تو یہ تو 24 گھنٹے میں لگ جائے گا، اور حالات دیکھیں گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ جو لوگ جو مظاہرین ہیں وہ اندر تک انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، تو حالات تو خراب کیے گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں آئی کہ جہاں یہ فیصلہ کیا جائے، لیکن اگر لا اتحادی اینڈ آرڈر حکومت جو کو ہے کنونس کر لیا وہ آپ نے اس برقرار، بارے میں سر؟ میں اتحادیوں تو کو آپ کو کنونس بتا کر رہا ہوں لیا اس اس پہ پر؟ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، نہیں اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ جو ہے وہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مشاورت سے ہی ہوگا، اور تب ہوگا جب لا اینڈ آرڈر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور عام شہریوں کے رائٹس جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہوں۔ اس سے یہ ایک انتہائی قدم ہے، ایک بہت ایکسٹریم فیصلہ ہوتا ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ آپشن ہے جو اویلیبل ہے، یہ آپشن لیکن ایکسٹریم تب لیول پر استعمال جا کر کی لیا جائے جا گی۔ سکتا ہے۔